میں ہوں حافظ مدثر علی۔ ناظرین محترم، نوجوان نسل کا قابل ہونا ہمیں قابل فخر بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسی نوجوان نسل اب ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ جس کا کردار، ہماری نوجوان نسل کا کردار ہمارے ملک کے لیے بہت ہی باعث فخر ہے، اور ہم الحمدللہ اس کے اوپر اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسی کڑی سے ایک نوجوان موجود ہیں جن کا نام شہید سیالوی ہے، اور آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ بہت امپورٹنٹ کوسچنز ہیں۔ آج جب ہم ان سے ملنے آ رہے تھے تو ہم نے فیس بک کے اوپر لوگوں سے کوسچن پوچھے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں شہید سیالوی سے، تو بہت سارے سوالات آئے، لیکن ہم نے کچھ سوالات کو ان میں سے اٹھایا ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ شہید صاحب سے وہ سارے سوال پوچھیں کہ جو لوگ ان سے جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت نوازش، آپ نے اس قابل سمجھا اور یہاں دعوت دی، اللہ آپ کو زندگی دے۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور شہید بھائی، آپ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کا نام جو ہے وہ پاکستان کا لکھا جائے اسٹوڈنٹ لیڈر گوگل کے اوپر تو سب سے ٹاپ پہ آتا ہے۔ میں کہوں گا کہ دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پہ آپ آتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں۔ تو آپ ایک اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے ایک اپنی تنظیم بھی چلا رہے ہیں۔ کشمیر کاز کا ایشو ہو، آپ سب سے آگے ہیں۔ ختم نبوت کا ایشو ہو تو لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ شہید سیالوی کیا کہے گا، ان کی طرف سے کیا فلسطین کاز کی بات ہو تو لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ شہید سیالوی صاحب اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں۔ لوگ اصل میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ شہید جو سیالوی صاحب ہیں اصل میں یہ کون ہے؟ کیا آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اور اتنی موٹیویشن آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی پوچھے جو تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، اور میری بات ہو تو کوئی پوچھے جو تیری بات شہیر، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں، اور میں اس قوم سے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا تعارف جو آپ نے کرا دیا کہ اس ایشو پہ بھی، اس ایشو پہ بھی، اس ایشو پہ بھی آپ اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ ہمارا کوئی اتنا بڑا ریلیجیس بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں تھا، نہ ہمارا کوئی اتنا بڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا۔ اس سب کے باوجود 25 سال کی عمر میں اگر یہ سارا کچھ میں کر سکتا ہوں، اور وہ بھی تب جب میں 17 سال کی عمر یا 16 سال کی عمر میں خواب غفلت سے بیدار ہوتا ہوں، جس سے پہلے تو میں ہر سنگر کے کانسرٹ میں جایا کرتا تھا، سال میں 2 سالگرہ منایا کرتا تھا، مذہبی لحاظ سے جو سالگرہ بنتی تھی وہ الگ گفٹ بٹورنے ہوتے تھے، اور 5 ستمبر کو الگ گفٹ بٹورنے ہوتے تھے۔ لیکن اس کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ یار یہ شاہ رخ خان، سلمان خان، یہ تو ڈرامائی قسم کے ہیروز ہیں، اصل ہیرو تو کشمیر کے آپ کے جنگلات میں بیٹھا ہوا ہے برہان وانی کی صورت میں، اصل ہیرو تو کوئی ڈاکٹر منان وانی کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے، اصل ہیرو تو کوئی افضل گرو کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے۔ دین وہ زندگی بدلی، اور ان 8 سالوں میں اگر اللہ نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ ہم کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں اس کا ریوارڈ اتنا بڑا مل جاتا ہے، تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اتنا۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک قدم چلو تو صحیح رب تعالیٰ کی طرف، یو وڈ بلیو کہ یار پتہ نہیں کتنا وہ آپ کو نواز دیتا ہے، کتنا ہماری اوقات سے بڑھ کے جب میں دیکھتا ہوں کہ یار لوگ مل رہے ہیں اور وہ ہاتھ چومنا چاہتے ہیں تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے اپنے اعمال کو دیکھ کے کہ یار میں کتنا گناہ گار ہوں۔ اکثر مجھ سے نماز رہ جاتی ہے، اکثر پتہ نہیں کتنے جانے انجانے میں گناہ ہم لوگ کر بیٹھتے ہیں، لیکن اگر لوگ عزت دے رہے ہیں تو وہ ہماری کوئی بہت سونی شکل و صورت نہیں ہے، بالکل نہ ہمارا کوئی بہت بڑا وڈیروں والا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کسی نسبت کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں، تو اس نسبت کو مس یوز نہیں کرنا۔ جو یہ پیغام میرا ان لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی جن کو باپ دادا کی وجہ سے اس نسبت سے لوگ گوٹے گٹوں کو چومتے ہیں، جن کے باپ دادا کی وجہ سے ان کو بڑی بڑی لینڈ کروزرز ان کے مرید آ کے دیتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جب ختم نبوت کا معاملہ ہو تو اپنی جھگیوں میں نہ گھسا کرو،
میدان عمل میں نکلا میدان عمل. وہ وقت ہوتا ہے کہ خانقاہوں سے نکل کے تمہیں رسم شبیری ادا کرنی ہوگی. اگر نہیں نکلو گے تو جس کو تم تنخانہ دا بنڈا کہتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لے گا. اور بڑے بڑے مشائخ پھر ترس جاتے ہیں کہ ان کے قدم بوسی حاصل کر لی جائے. میں نے ممتاز قادری کے جنازے میں دیکھا کہ بڑے بڑے ایسے پیر کے قطار در قطار لوگ کھڑے ہوتے ہیں ملنے کے لیے, صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے, اور پیر صاحب ٹائم نہیں دیتے. وہ پیروں کو بھی دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ممتاز قادری کی ایمبولینس کے ٹائر کو ہاتھ لگ جائے اور اسے چوم کے پورے جسم سے مل لیا جائے. تو کیا وجہ ہے کہ جب کوئی شخص اتنے بڑے مرتبے اور منصب پہ فائز اپنے باپ دادا کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اگر وہ کام نہ کرے تو مالکوں کے پاس نوکروں کی کمی نہیں ہوتی, وہ کسی سے بھی کام لے لیتے ہیں. اسی لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اس عام آدمی سے نہیں ریکویسٹ کروں گا کیونکہ وہ اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے, لیکن جو ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پریکٹیکلی کام کرو. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یہ بڑی بڑی عمارات, یہ بڑے بڑے آپ لوگوں کے وزراء کی سیٹیں, اور فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے کہ یہ ایم پی اے صاحب, یہ ایم این اے صاحب, ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویر بنوا لو, ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, بلے بلے ہو جائے گی, 4 چاند لگ جائیں گے. نو, فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو قوم کی بیٹی کو بیچ کے ڈالرز لے لے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو اپنے اڈے پرووائڈ کر کے اپنے افغانی مسلمان بھائیوں کو قتل کرنے کی اجازت دے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو ڈونلڈ ٹرمپ, جارج بش اور اوباما کا پرستار کرے. یہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سمجھا دیا. کاش کہ اقبال پڑھایا جاتا تو آج ہم لوگ غلام نہ ہوتے, آج ہم بیٹیاں نہ بیچتے. دختر کو بیچ کر دسترخوان لگانے والے تم ہی کہہ دو کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں. جھوٹ ٹھہرا معزز اس زمانے میں جو سچ کہیں تو زینت زندان ہوتے ہیں, اور رات جن کی شراب و کباب میں گزرتی ہے وہ صبح صادق ہمارے حکمران ہوتے ہیں. اور تیرے الفاظ جو گونجے صف باطل میں شہید, کیا غضب کے وہ تیر کمان ہوتے ہیں. یہ میں نے نظم خود لکھی تھی, کسی بہانے اس کو بھی بیچ میں ڈال دیں. اچھا, اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے آپ صدر ہیں, کیسے آپ نے اس کی بنیاد, کیسے آپ کو خیال آیا کہ اصل میں یہ ایک انجمن طلبہ اسلام سے میں نے شروع کیا, اور میں اب بھی اے ٹی آئی کا خود کو ایک چھوٹا سا کارکن سمجھتا ہوں. لیکن ہمارے معاشرے کا ایک اتنا بڑا ناسور یہ ہے کہ جب تک آپ انگریزی کے 4 جملے نہ پڑھ لیں, آپ کی ساری دانائی, آپ کی ساری عقل مندی ایک طرف, اگر آپ دوسرے کسی جاہل کو بٹھا دو اور انگریزی میں ہاں ہاں ہو کر لے تو وہ جی ہی از اے ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن. یہ کمپلیمنٹس, یہ ریمارکس آپ کو مل رہے ہوتے ہیں آگے سے. تو پھر جب میں نے دیکھا کہ یار انجمن طلبہ اسلام اتنا زبردست پلیٹ فارم, اتنا اچھا نظریہ ہونے کے باوجود کئی تعلیمی اداروں میں ہم لوگ اس دور میں, اس پرفتن دور میں اس نام سے نہیں جا سکتے. ہم نے اسی نظریے کو ایک پروفیشنل نام دے کے گھس گئے. جہاں شلوار قمیض پہن کے نہیں جا سکتے تھے, پینٹ کو ٹائی پہن کے چلے جاؤ. مغرب کو اصل آگ ہی تب لگی جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ پنکھے کے نیچے 250 ہم خیالوں میں بیٹھ کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے, اینا تو کم ہی ہے یہ کون آخر پینٹ کو ٹائی پہن کے کالجز یونیورسٹیز جہاں پر ہم لوگ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر بیٹھے ہیں کہ ان کو پٹی سے اتار دو, وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات یہ عورت اور شراب کا عادی بناؤ انہیں, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو پھر. اور اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج. اتنے دلیر غیرت مند غیور کے اسلامک پورا ریفارم لے آئے, سسٹم کو انٹروڈیوس کرا دیا, ان کو کیسے شکست دو؟ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو. انہوں نے عجیب لوگ ہیں کہ پینٹ کو ٹائی میں ملا پیدا کرنا شروع کر دیا. پینٹ کو ٹائی سے مجھے یاد آیا, آپ نے ایک تقریر کی تھی, یو ایس ایمبیسی ایک پروگرام کروا رہی تھی یہ نیشنل لائبریری میں. وہ بڑا زبردست قصہ ہے کہ آپ پینٹ کو ٹائی سے گھر سے نکلے اور آپ نے شیروانی چینج کی اور تقریر بھی چینج کر دی. ہمارے ایچ او ڈی صاحب تھے ایپ کامس میں, بہت ہی پیارے آدمی, شکیل اختر صاحب, اور ہمیشہ سے انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا.
اور ہوا کچھ یوں کہ انہیں لیٹر آیا یو ایس ایمبیسی کا، پاک یو ایس ایلومنائی اس طرح کا کوئی نیٹ ورک تھا ان کی جانب سے، کہ یار آپ کی تعلیمی ادارے سے ایک بچے کو بھیج دیں جو آ کے تقریری مقابلے میں حصہ لے. اول تو تقریری مقابلے میں ہم جاتے نہیں تھے، دوسرے انہوں نے کہا یار پہلی بار کسی ایمبیسی نے ہمیں بلا لیا، اب آپ لوگ ہوا وہاں سے. تو میں نے کہا سر جی یہ پیچھے یو ایس ایڈ کا لیبل لگا ہوگا، ہم تقریر کر رہے ہوں گے، کسی نے تصویر کھینچ دی، کہنا کہ جی یہ تو بک گیا ہے، میں کوئی نہیں چاہ رہا. معذرت کر لی، واپس آیا، کلاس میں گیا. اب میں تیسرے سیمسٹر میں تھا، بچگانہ ذہن تھا، لیکن اچانک ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ جو ہم جھنڈے جلاتے رہتے ہیں امریکہ کے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی لوکل اخبار کے نکڑ میں لگ جاتا ہے کہ جی شہریوں نے امریکی پرچم نظر آتش کر دی. کون پڑھتا ہے؟ گاؤں کے بابے پڑھتے ہیں، اور تو کوئی پڑھتا نہیں ہے. بابوں نے پھر وہ ہل چلانے ہیں، وہ انہوں نے کوئی تحریک تو چلانی نہیں ہے، وہ تو نوجوانوں نے چلانی ہے. اب کریں کیا؟ امریکہ تک پیغام کیسے پہنچائیں گے جی ہم تمہاری دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں. ہوا کیا کہ میں واپس چلا گیا. میں کہ سر میرا دل ہے کہ میں ہوا ہوں. اب سر کو پتہ چل گیا کہ اس نے جا کے پھر کوئی ہنگامہ وہاں پر کریٹ کرنا. انہوں نے کہا اچھا پتر اس طرح کرو، مجھے تقریر ذرا لکھ کے دو کہ کیا بول کے آؤ گے ادھر. میں نے کہا سر بالکل میں لکھ کے دیتا ہوں. تقریر لکھی، ملالہ بڑی نیک خاتون ہے، دہشت گردی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا ہوگا، وہ ساری انگریزی میں لکھ کے دکھائی. اچھا سر وہ اسے پڑھیں، پھر مجھے دیکھیں کہ یار اس کا یہ مزاج نہیں ہے. پھر وہ بھی سمجھ گئے، انہوں نے کہ یار مجھے پتہ ہے کہ یہ تقریر درست نہیں ہے، لیکن پوزیشن اسی سے ملتی ہے، لہٰذا اگر تمہارا زمین مانتا ہے تو چلے جاؤ. پوزیشن کے لیے تو آپ جا نہیں رہے تھے. میں کہا سر میں پتہ کیا مجھے ایکسپوئر مل جائے گا، سیکھنے کو بڑا مل جائے گا، وہاں انگریز آئے ہوں گے، باقی یونیورسٹیز کے بچے آئیں گے، تعارف بھی ہو جائے گا تو اچھی بات ہے، سیکھنے کو مل جاتا ہے. کہتے ٹھیک ہے ہمارے ادارے کی طرف سے آپ جائیں گے، یونیورسٹی کی طرف سے. میں تھوڑی دیر بعد پھر سر کے پاس گیا. میں کہ سر پہلی بار ہمیں موقع مل رہا ہے، تو آڈینس میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک سافٹ ویئر ڈپارٹمنٹ ہے، ایک الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بزنس سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے، بی بی اے اور ایم بی اے کے بچوں کا. ان سب سے 10 اسٹوڈنٹس کو لے لیں، ان کی لسٹ بنا لیں، ایک کوسٹر ہمیں دے دیں، اور ایک ٹیچر ہر ڈپارٹمنٹ کا ہو جو کہ ان پہ نظر رکھے کہ کوئی ہوٹنگ نہ کریں، سیٹیاں نہ مارے، بندے کے پتر بن کے بیٹھے. کہتے ہیں ہاں یہ بات درست ہے. میں نے کہا انہیں بڑا ایکسپوئر مل جائے گا، تو ایسے بچوں کو لینے کی ضرورت ہے، ان سے اجازت لینے. انہوں نے کال کی، انہیں تو ویسی آڈینس چاہیے ہوتی ہے، اور ایک ایسے انسٹیٹیوٹ سے جو آرمی پبلک کالج آف مینجمنٹ اینڈ سائنسز کا ہو، تو اس پہ تو انہیں کوئی شک بھی نہیں جائے گا کہ یار یہ تو اتنے اچھے مہذب لوگ ہوں گے، ان کو تو ویسے ہی اتنا ڈنڈا ملا ہوا ہوتا ہے، تو یہ تو کوئی الٹی حرکت نہیں کریں گے. وہ جناب اپروول مل گیا. ہم لوگ اچھا ابھی اپنی مرضی کے میں نے جو تگڑے ہٹے کٹے نوجوان تھے نا ان کی لسٹ بنائی، اور ٹیچرز ہم نے وہ رکھے جو ابھی ایم ایس کر کے آتے ہیں، جو کہ فریش ٹیچرز نہیں ہوتے، جو ہماری ایج کی ہوتے ہیں، مطلب مجھ سے 4-5 سال بڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ویسے ہی وہ دوسری کلاس میں آتے ہیں تو بچوں کی دوستی ہو جاتی ہے. او سر جی کی حال ہے، بولو خیریت ہے، سر جی آج نہیں پڑھنا، آج گپ شپ لین دین. اس طرح کے ٹیچر مطلب جو ہوتے بڑے اچھے، لیکن آپ کو فرینکنس زیادہ ہو جاتی ہے. ان کا نام رکھ دیا. اب کوسٹر چلی، پینٹ کو انہوں نے مجھے بتا دی شیروانی تم نے نہیں پہنی، ہر جگہ تم جون جولائی میں بھی شیروانی پہن کے پھر رہے ہوتے ہو، یہاں پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے. میں نے کہا اوکے سر. وہ ایک بیگ میں نے رکھا ہوا تھا ساتھ تھیلا سا. میں جناب بیٹھ گیا کوسٹر میں. رستے میں پی ایس او کا پمپ تھا، میں کہتے روکو کوسٹر. ادھر جناب روکی، میں گیا واش روم سے نکلا، شیروانی میں ملبوس تھا. تو وہ کوسٹر والوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے ادھر پھر کوئی فساد کرنا ہے. میں نے جناب یہ ہنگامہ کریٹ کرنا ہے. میں نے انہیں کہا کہ یار تقریر وہ نہیں ہے جو میں نے وہاں سر کو سنائی تھی. انہوں نے کہا تمہارے ساتھ ہم بھی ایکسپیل ہوں گے. میں نے کہا نہیں ہوں گے. پاکستان کی مٹی اتنی زرخیز ہے، ایسے حضور کے غلام موجود ہیں، تمہاری ڈگریاں مفت میں تمہیں کرا دیں گے مختلف تعلیمی اداروں سے اگر تم ایکسپیل ہوگے تو. تم لوگ بس حامی بھرو کہ اگر وہاں لڑائی کرنی پڑی، کوئی مجھے روکا، کسی نے آ کے اسٹیج پہ مجھے روکا، کچھ کیا، تو تم لوگوں نے پٹے چوک دینے ہیں بس. کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، اگر تم یہ گارنٹی دیتے ہو کہ ہماری ڈگریاں نہیں ضائع ہوں گی ہم تیار ہیں. میں کہ ٹھیک ہے. جو ٹیچرز تھے اب وہ بھی بیچارے پریشان، نوکریوں کے لالے پڑے. بالکل. تو اینی ہاؤ ہم وہاں گئے، تقریر شروع ہوتی ہے. آئی اسٹل ریمبر الفاظ تھے، ٹاپک تھا از ایجوکیشن نیسیسری فار پیس. میں یہاں پہ ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی تقریر کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور سننے والا ہے، جو کہ پوری تقریر ان کی انگریزی میں تھی، لیکن ایک انہوں نے اپنے دل کی بھڑاس جو تھی وہ غالباً پنجابی میں نکالی ہے. وہ تھا اردو میں نے بولا، وہ اس کی طرف میں آتا ہوں. ہوا کیا
ہوا کیا کہ اس میں جب میں پہنچا ٹاپک تھا از ایجوکیشن نیسیسری فار پیس. آپ نے اس کے حق میں بولنا یا خلاف بولنا. میں نے خلاف بولا کہ تعلیم ضروری نہیں ہے امن کے لیے. اب حالانکہ ضروری ہوتی ہے لیکن آپ نے اپنے اس چیز کو انہیں رگڑا جو دینا تھا. میں نے کہا جی وٹ از دا لٹریسی ریٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ان کا سفیر یا فرسٹ سیکرٹری بیٹھا ہوا تو پر پہلی آسان خطا ہو گیا. میں نے کہا اٹ از 99% دنیا کا ویل ایجوکیٹڈ نیشن. میں نے کہا if education is necessary for peace then the most highly qualified and well educated nation, the United States of America, would not be responsible for the terrorism and insurgency in Iran, in Iraq, in Libya, in Syria, in Lebanon, in Palestine, in Afghanistan, and in the Balochistan province of Pakistan. وہ جناب پبلک اٹھ گئی, تالیاں آوے آوے, جیوے جیوے, شاوے شاوے. اچھا اس میں نے افغانستان سے شروع کیا. I ended up at Palestine. کشمیر سے میں نے شروع کیا. I ended up at Burma. مظلوم مسلمانوں کی آواز میں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کی آواز اٹھائی. دین میں نے امریکہ کو ایک دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کیا انہی کی کابینہ کے سامنے بیٹھ کے. اور اینڈ پہ چارلی ہیبڈو نے فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے. جب بات ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو میرے الفاظ تھے کہ ڈیئر ایکسلنسی, let me to express the extent of my views in my national language because your English linguistic cannot absorb my emotions. مجھے اس کا اظہار اپنی قومی زبان میں کرنے دو, تمہاری زبان میرے جذبات کی عکاسی نہیں کرتی. اس کے بعد میں نے یہ شعر پڑھا کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے, چھوڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آخری کچھ اشعار میں نے پڑھے اور میں سیدھا آڈیٹوریم سے باہر چلا گیا. جب باہر گیا تو کوئی آدھا آڈیٹوریم میرے پیچھے خالی ہوا, اور جو دوسرے سکولز کے ٹیچرز آئے تھے, میرے لیے فرسٹ پوزیشن یہ نہیں تھی کہ انہوں نے دی یا نہیں دی, انہوں نے تو نہیں دینی تھی, لیکن فرسٹ پوزیشن میری یہ تھی, ان ٹیچرز نے میرا ماتھا چوما تھا کہ بیٹا آج تم نے ہمارے دل کی بات کی ہے, ہمارے جذبات کی اصل جو عکاسی ہے وہ تم نے کی, سچ بولا. اور بس وہ تقریر کی, وہاں چائے شائے پی اوپر کیفیٹیریا میں, اور ہم لوگ نکل آئے رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے, کیونکہ ہمیں پتا تھا. اور مزے کی بات, جن لوگوں نے ملالہ کے گن گائے, جن لوگوں نے اپنی تقریروں میں عافیہ صدیقی کو دہشت گرد کہا, ویزا انہیں بھی نہیں ملا. تو کیا فائدہ ایسی چیزوں کا کہ یہ غلامی بہت گندی چیز ہوتی ہے. یہ ایک ایسا ناسور ہے کہ جو جب اس غلامی کے پٹے کو انسان گلے میں پہن لینا تو وہ خود کو کتے سے بدتر تصور کرنے لگ جاتا ہے. اور آزاد خیال آدمی ہو جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہو, وہ پھر در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا. آپ ایک شعلہ بیان آدمی ہیں, اب نہ ڈرتے ہیں نہ کہیں چوکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک دو نیوز چینلز پہ دیکھا, آپ کی گفتگو سنی تو اس اینکر بیچارے کو لالے پڑے ہوئے تھے جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا آپ کو پروموٹ کیوں نہیں کر رہا؟ مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے؟ میڈیا پہ سچ نہیں بولا جا سکتا, اگر بولیں بھی تو ایک لمٹ تک بولا جا سکتا. میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا آپ کے بارے میں نا, مطلب ایک ہفتے میں ایک آدھی چینل وہ جو ہے وہ نیوز وہ چلا دیتا ہے کہ شہیر سیالوی دیکھیں یہ کر رہا ہے. آپ کشمیر کاز پہ بڑا کھل کے بات کرتے ہیں بہت. ابھی آپ نے فلسطین کا ذکر کیا کہ آپ نے ایمبیسی میں بھی, تو آپ کی جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہے جو آپ کا ایک تنظیم ہے, وہ اس کے اوپر کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں کشمیر کی جہاں تک بات ہے, کوئی پاکستانی کشمیر پر پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پا رہا. ہم لوگ اکثر, میں اپنے دوست موجود ہیں تنظیمی, اکثر انہیں کال کرتا ہوں کہ یار ہم مطمئن نہیں ہیں کہ جب 0091 اینڈ فلاں 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 نمبر سے انڈیا سے کال آتی ہے, ممبئی سے, دہلی سے, چنائی سے, کسی کشمیری کی, کہ یار وہ جو تم لوگ محمد بن قاسم کے قصے سناتے ہو اس نے نہیں آنا. یا کوئی ماں کال کر کے کہتی ہے کہ بیٹا مجھے ذرا شریعت کی روح سے یہ بتا دو کہ بیٹا میرا فوت ہو گیا, گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں تھا اور لاک ڈاؤن کیا کرفیو لگا ہوا تھا, جنازہ ادھر ہی دفنانا ہے اور گھر میں ایک میں اس کی ماں ہوں, کیا عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے؟ امامت کون کرے گا؟ کیا ہوگا؟ کیا سلسلہ ہوگا؟ مجھے ذرا سمجھا دو, میں کیا جواب دوں؟
یا وہ یہ بولیں کہ بچہ آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں, آج میرا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلا تھا تو اسے انڈین فوجی نے گریبان سے پکڑ کے کہا سال ہو گیا وہ جس پاکستان کے نعرے لگا رہے ہو کدھر گیا ہے, وہ آئے نہیں ہے تمہارے پیچھے لشکر لے کے. تو آپ بے شک نہ آئے بیٹا, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں ہم انہیں جواب کیا دیں, ہم کیا جواب دیں. ہم لوگ تو نعرے لگا رہے ہیں, ہم تو آدھا گھنٹہ کھڑا ہو کے احتجاج کرتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. پھر میں نے خان صاحب کو کہا ہم اگلے جمعے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے احتجاج کر لیں گے, نہیں آزاد ہوا اگلے جمعے لیٹ کے احتجاج کر لیں گے. اگر پھر بھی نہ ہوتا نا تو خان صاحب کسی جمعے کو آدھا گھنٹہ نکال لیں کہ ہم لوگ آدھے گھنٹے کے لیے پوری امت کے سامنے مرغا بن جائیں کہ اب محمد بن قاسم نے نہیں آنا. اب یہاں کا جو جیسے آپ محمد بن قاسم یا نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی کی امیدیں لگائے بیٹھے تھے, اب اس قوم کا بچہ اوم شانتی اوم گانے پہ رقص کر رہا ہے. اب اس قوم کے اسکول کالج میں چک دے انڈیا کے گانے لگ رہے ہوتے ہیں کرکٹ میچز میں. اب یہ قوم ہندوستانی طوائفوں کے گانوں پر رقص کر رہی ہوتی ہے. اب اس قوم کی بیٹیاں مارننگ شوز میں ہندوستانی گانوں پہ ٹھمکے مار رہی ہوتی ہیں. اب یہ قوم جو ہے وہ پرتھوی راج چوہان کے ڈرامے دیکھتی ہے, اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے مائیں وہ ڈرامے دکھاتی ہیں جو مائیں کسی دور میں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ یہ سنا کے بچوں کو لوریاں دے کے سلاتی تھی. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, یہ لوریاں دیا جاتی تھیں. آج ہندوستانی گانے ڈرامے دکھا کے بچوں کو سلایا جا رہا ہے. کیا بولوں میں انہیں, کس طرح سے تسلی دوں, کب تک بولوں کہ جی ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ ہیں. وہ کہیں گے بیٹا تھک چکے ہیں, کان پک چکے ہیں یہی نعرے سن کے, ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کب وہ اینٹ آئے گی, کب یہاں سے پتھر جائے گا, نہیں سمجھ آ رہی. کب دیکھیں تقریریں کرنے سے کشمیر آزاد ہونا ہوتا تو ہماری تنظیم کا ہر بندہ بہت اچھی تقریریں کرتا ہے, ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا. اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے, دنیا کا سب سے بڑا فراڈ, جہاں پر وہ 5 چودھری بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ, برطانیہ, رشیا, چائنا اور جرمنی یا فرانس میں سے جو بھی وہ ویٹو پاور کا اختیار ہے. پوری دنیا کے ممالک بول دیں کہ یہ قرارداد ہماری ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, ان 5 میں سے ایک بھی بول دے نہیں تو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق ہے کہ نہیں, they have veto power I think. تو وہی ویٹو پاور, یہ فراڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے, یہ انصاف کا دورہ معیار نہیں ہے. سر یہ اقوام متحدہ جس دن پلیٹ میں لا کے جس طرح ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں, ہم نے کمیوں والا رویہ اختیار کیا ہے. ہمیں وزیر اعظم کہتا ہے امریکہ یا برٹشرز کی پارلیمنٹ میں کشمیر کا معاملہ زیر بحث آیا ہے, تم نے اسے باپ بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ ایک ملک ہے جس طرح ہم ایک ملک ہیں, بھئی اس کے پارلیمنٹ میں اگر یہ زیر بحث آ گیا تو کیا کشمیر آزاد ہو گیا؟ نہیں جی, انڈیا کی بےزتی ہوگی تو کشمیر آزاد ہو گیا. کون سی بےزتی کی بات کر رہے ہو, وہ ڈھیٹ قوم ہے, 20 روپے کی مورتی بنا کے اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہے, اس کی بےزتی آپ نے اور کیا کرانی, وہ خود اپنی بےزتی ہے. معذرت کے ساتھ یہ میں کسی کی مذہب کی توہین نہیں کر رہا, یہ ان کے اپنے پی کے مووی کی میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم بھی تقریر کریں, میں بھی تقریر کروں, فرق تو کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم میرے ساتھ ادھر بیٹھ کے پھر آپ کی طرح انٹرویو لے لے, ہم ایک دوسرے کو تقریریں سناتے ہیں, کچھ نہیں ہونا. کشمیر کا جب تک پریکٹیکلی کچھ نہ کریں, اب بہترین یہ 2 سال ہیں, اگر جہاد کر سکتے ہیں تو کر لیں, اس کے بعد جہاد بھی نہیں ہونا. امریکہ جب نیٹو فورسز کو نکال لے گا باہر, پھر امریکہ ہم پہ پہلے بمباری کرے گا اگر ہم انڈیا کی طرف گئے. ابھی امریکہ کی دم پہ ہمارا پاؤں ہے, اگر ہم کشمیر کی طرف رخ کرتے ہیں, اسے آزاد کرانے کے لیے بھارت پہ چڑھائی کرتے ہیں, تو امریکہ ہمارے ساتھ چون چرا نہیں کر سکتا, کیونکہ نیٹو کی سپلائی یہاں سے گزر رہی ہے, ہم اس کا روٹ کاٹ لیں گے اور افغان طالبان اس کا بھرگس بنا دیں گے. لیکن یہ قوم پتہ نہیں کب یہ ہمارے حکام بالا اس چیز کو سمجھیں گے, ورنہ تو یہ تیز دھوپ چپتی مجھے بھی ہے, میں چپ کھڑا ہوں کہ تو صاحبہ میں ہے, اب مزید میں بات نہیں کر سکتے اس پہ. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ یا آنے والی گورنمنٹ یا ہمارا ملک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ملالہ یوسفزئی واپس لائے گی اگر اس گورنمنٹ میں نہ آئی تو؟ آپ کیسے ملالہ یوسفزئی کا آپ مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جب بھی کسی ڈرامے کو سامنے لا کے امپوز کرنا ہو نا آپ کے اوپر, تو اسے دختر پاکستان بنا دو. ملالہ یوسفزئی جس کو پورا ملک ڈرامہ کہتا ہے نا, آپ لکھ لیں ملالہ یوسفزئی سے اربوں ڈالرز کی ایڈ دلوائی جائے گی کشمیریوں یا فلسطینیوں کو, اور پوری قوم بولے گی بلے 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 کیا بات ہے, یہی تو اصل دختر ہے, اس ملک کی بیٹی ہے.
یا عافیہ صدیقی کی زبان کاٹ کے اسے واپس لے آئے گی تاکہ وہ بول بھی نہ سکے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. وہ راز بھی نہ بتا سکے کہ ہوا کیا، میرے ساتھ کس نے بیچا ہے. اور ملالہ بھی ہیرو بن جائے، یا یہ وزیر اعظم یا جس پہ اپنا دست شفقت رکھ لے وہ وزیر اعظم، اور پھر 5 سال یہ ملک کو ماریں گے نہیں. یہ پتہ کہ مارتے ہیں رونے بھی نہیں دیتے، تکلیف بھی پہنچاتے ہیں رونے نہیں دیتے. سمجھ ہی نہیں آتی. یہ لوگ ہمارے آئین میں قانون میں ترمیم کر کے ہمیں بیڑا غرق کر دیں گے. ہم جہاں کچھ کام کرنا چاہیں گے جی آئین اور قانون کی نگاہ میں یہ جائز نہیں ہے، آپ نہ کریں. یہی ہوتا ہے. آپ بہت بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، فنڈنگ کہاں سے آتی ہے آپ؟ آپ کے خیال سے کہاں سے آتی ہوگی؟ کون فنڈنگ کرتا ہے؟ امریکہ فنڈنگ کرتا ہے کہ میرے خلاف جلسے کرو؟ کون فنڈنگ کرتا ہے؟ کیسے آپ پورا کر لیتے ہیں؟ آپ کا سب سے بڑا جلسہ بلوچستان میں، جب آپ بلوچستان میں، پشاور میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، اس وقت آپ نے جلسہ کیا جب 2 بلوچستان تھے بقول آپ کے، ایک آزاد بلوچستان تھا. ہاں وہ اس کا نعرہ لگ رہا تھا. مسئلہ صرف یہ ہے، آپ ذرا سا میدان میں نکلے نا، رستے آٹومیٹکلی کھولتے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا، چودھری صاحب ادھر موجود ہیں، ان کے بائک کا پیڈل بھی نہیں ہوتا تھا، میرے جوتے اس پہ گھس جاتے تھے اور میرے پاس ہوتا کچھ نہیں تھا. پیٹرول میں 50 روپے یہ ڈالتے تھے، 50 میں ڈالتا تھا. اور یہ وہ مطلب دور کی 50 سال پرانی نہیں ہے، 6-7 سال پرانا چودھری صاحب. تو ہم دونوں جو ہے نا اکٹھے پورے اسلام آباد میں جناب دورے کر رہے ہیں، یہاں جا کے بچوں کو موٹیویٹ کریں، بچے ہم پہ ہنسیں کہ یار پتہ نہیں کہاں سے آگے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. 30 روپے کی ونگز بیکری پہ فہیم صاحب جب منڈی بہاؤدین سے تشریف لاتے تھے، ان کو چائے پلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. آؤ گے تو کیا لاؤ گے، ہم آئیں گے تو کیا دو گے. ابھی بھی چودھری صاحب ان کے ساتھ یہی کرتے ہیں. دامے نے کو پہ لے گئے تھے تو انہی کے میرے خالے پیٹرول پہ کھا رہے تھے. مسئلہ یہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. وہ دور بھی دیکھا تھا کہ ہم ونگز بیکری پہ بیٹھتے تھے، 30 روپے کی چائے ہم مہمان کو نہیں پلا سکتے تھے. آج لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ اگر ہمارے جلسوں پہ ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کرسیاں کہاں سے آ رہی ہیں، اسٹیج پہ ساؤنڈ سسٹم کون لگا رہا ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کے پیسے کون دے رہا ہے، لنگر کون دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود راستے کھولتا ہے. آپ میدان عمل میں نکلیں. میں پیٹتا رہ گیا ہوں. اقبال نے صحیح کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری مدد و نصرت کے لیے فرشتے بھیجنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. وہ پیدا کرنے کے قابل تو کوئی تھوڑا سا محنتی بنو، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ایسے راستے کھولتا ہے. سمجھ نہیں آتی. مطلب ابھی ہمیں صرف اپنی جیب سے ڈیزل لگا کے جانا ہوتا ہے اور وہاں ایڈجسٹ کر کے آنا ہوتا ہے، موٹیویٹ کر کے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ڈیزل کا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑتا. گاڑی بھی بہت پرانی ہے آپ کی. گاڑی ہاں، اگر ہم کسی کے ایجنٹ ہیں، اتنے بڑے جلسے جو آپ انڈائریکٹلی سوال کر رہے تھے کہ کہاں سے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ مجھے نئی گاڑی لے کے دیتے ہیں. اگر ہیں کسی کے ایجنٹ تو ہمیں کوئی نئی گاڑی لے دے، کوئی 2-4 گارڈ دے دے. جتنا انڈیا ہمیں لتاڑ ہے، جتنا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، دہشت گرد کہہ رہا ہے، تو ظاہر ہے اب آپ کے سامنے ثابت ہو جانا چاہیے کہ یار ہم لوگ کسی کے پے رول پہ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ ختم نبوت پہ بڑا کام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا بولتے ہیں آپ کا. بڑا عرفان محمود برق صاحب کے ساتھ آپ کا ایک انٹرویو جو تھا وہ شائع ہوا تھا، اور اس کے اوپر قادیانیوں نے آپ کی بڑی مخالفت کی، اور پھر اس کا ہم نے جواب بنایا ہے عرفان محمود برق صاحب کی طرف سے. ان کو پورا میسیج کیا. آپ کی طرف سے ابھی تک ان کو کوئی ایسا میسیج نہیں کیا، کوئی آپ ان کو جواب نہیں دیا؟ مجھے خوشی ہوتی ہے جب قادیانی یا کوئی کافر میرے خلاف بات کرتا ہے. میں جواب دینا اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کیونکہ میں خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ جو لوگ پہلے رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، ان کی ختم نبوت پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی حملہ کرتے تھے، اب ان کی توجہ ہٹ گئی وہاں سے. اب وہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کے کیا خوش نصیبی ہے. اب وہ اس بات پہ تلے میں ایسے مار دو روڈ ایکسیڈنٹ میں، اس کا جلسہ کینسل کرا دو، اس کا سیمینار آڈیٹوریم کینسل کرا دو. تھریٹ ملتے ہیں آپ؟ تھریٹ کسی دور میں ملا کرتے تھے، اب تو انہیں بھی پتہ ہے ڈیٹ ہو چکا ہے. اب نہیں ملتے کہیں سے بھی. لوگ آپ کا تعلق فوج کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا ہر شہری پاک فوج کا سپاہی ہے. ہر شہری، ہر شہری مجاہد ہے. ہر شہری ڈی جی آئی ایس پی آر کہتا تھا کہ کچھ غداروں کے علاوہ سارے آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں. کبھی نام لیتے تھے؟ نہیں کبھی ایسا ہوا؟ سیاست میں جانے کا شوق ہے؟ دیکھیں بات یہ نا، میں پہلے سوال کی بات کروں وضاحت میں، کہ ہمیں پالیسی سے اختلاف ہوگا مشرف کی، لیکن جو لوگ بارڈرز پہ شہادتیں دے رہے ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. یہ ہم کبھی بھی ان کی شہادتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے.
ہماری حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں جس کی پالیسیز سے اختلاف ہے مشرف کی تو سب کے سامنے بولتے ہیں, کبھی ایسی غلط گھٹیا پالیسی کو ہم لوگ ڈیفینڈ نہیں کریں گے جو اس نے امریکہ کا ساتھ دینے پہ کی, کبھی بھی نہیں ڈیفینڈ کریں گے. تو اگلا کیا سوال تھا آپ کا؟ پولیٹیکلی آپ اپنا کریئر کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم جیسے لوگوں کا مستقبل یہی ہوتا ہے, ساحل سمندر کے کنارے چہل قدمی کرتے ہوئے ڈوب کے مر گئے, کبھی نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے, کسی پارٹی سے پتہ نہیں پچھلے 2 ہفتوں سے غائب ہیں, سافٹ ویئر تبدیل ہو گیا. ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے مستقبل. ہم جیسے نظریاتی لوگ جو چاپلوسی نہیں کرتے, اگر جتنی ہم نے ادھر محنت کی ہے کسی وزیر کی, کسی مشیر کی چاپلوسی کرنے کے چکر میں ہوتے کسی پارٹی کی, ابھی تک ہم لوگ عمران خان کے ایڈوائزرز میں سے ہوتے یا ہم لوگ ان الیکٹڈ جو منسٹرز ہوتے ہیں جو 6-7 ایسے ایڈوائزر رکھے ہوئے ان سے اوپر ہوتے ہیں ہم. مسئلہ صرف یہ ہے کہ لیکن پھر مسئلہ وہی ہے, آپ بتائیں فواد چودھری کی کیا عزت ہے؟ پی ٹی آئی میں کوئی اس کو وہ فیاض الحسن چوہان ہے نا جو کہہ رہا تھا ایسے کیڑا ہے, مطلب اندازہ کرے. ابھی تک پی ٹی آئی نے اسے شوکاز نوٹس ہی نہیں بھیجا کہ یار تم نے ہمارے ایک معزز منسٹر کے بارے میں بولا کہ ایسے کیڑا ہے. اب یہ دیکھیں نا, ہم لوگ آپ آج فواد چودھری کو اور اس طرح کے یہ اہل بہلے منسٹرز کو کھڑا کر دیں, میں کونسلر بھی نہیں ہوں, آپ ان ساروں کو کھڑا کریں کہ عمران خان پی ٹی آئی کے لیبل ذرا اتارو نا, اپنی ذاتی حیثیت اپنی اوقات میں کھڑے ہو اور مجھے اکیلے کھڑا کر دیں اور پبلک کو کہیں فیصلہ کرو کس کے حق میں. نظریاتی بندہ بھلے ہی منسٹر ایم این اے ایم پی اے نہ بنے لیکن لوگوں کے دلوں کا وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہمارا پولیٹیکل فیوچر ہے, ہمیں سب کچھ مل جو چکا ہے, بنا بنایا. کیا یہ سچ ہے کہ یورپی یونین کا ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستان کا جو ختم نبوت کا قانون ہے یا جتنے بھی قوانین ہیں ان کو ختم کر دیا جائے, اسمبلی میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ انگریزوں نے ہمیشہ سے اپنے پٹھوؤں کو سپورٹ کیا, انگریزوں کے کتے نہلانے والے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم پہ قابض رہے, اور وہ انہی حکے بھرنے والوں گھوڑے نہلانے والوں کو ان سے توقع کرتے ہیں کہ اگر وہ انہیں نواز رہے ہیں تو ان سے کوئی کام لیں گے. میں اگر کسی کو 1000 روپے ایم ہی جا کے دے آتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ یار وہ کل مستقبل میں میرے کام آئے گا. تو جب یہ کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کسی پہ تو ڈیفینیٹلی وہ یہی چاہیں گے کہ ان کے دل سے عشق مصطفیٰ کی تڑپ کسی طریقے سے نکال دو, ان کو غلام بنا دو, تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے, یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد, یہ اس قوم کا یہ حال ہے, اسے اتار دو وہاں سے. تو وہ اپنا چالیں چلیں, رسول اللہ علیہ السلام کے غلام اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہم جاری رکھیں گے, ہم جتنا کر سکیں ہم کریں گے انشاءاللہ. وزیر اعظم بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کونسلر بن جائیں پھر وزیر اعظم. اگر آپ کو موقع ملے کیا کریں گے؟ تعلیمی نصاب, اس قوم کو طارق بن زیاد پڑھائیں گے کہ اس نے کشتیاں جلا دی تھیں, 7-8 گنا بڑی فوج تھی سامنے, 10 گنا بڑی فوج تھی, واپسی کا رستہ جو تھا وہ سمندر کے ذریعے تھا, کشتیاں جلا دی تھیں, واپس کا رخ نہیں کیا. شاید اس قوم کا بچہ غیرت مند ہو کے بڑا جو آج بغیرت بن رہا ہے. تعلیمی نصاب چینج ہو گیا, قوم کا مستقبل تبدیل ہو جائے گا. فلم انڈسٹری پوری چینج کریں گے, ارطغرل غازی جیسے ڈراماز ڈاکومنٹریز انٹروڈیوس کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے یہ جو گانے باجے والے گویے ہیں سارا نظام چینج ہو جائے گا, جہادی ترانے پڑے جا رہے ہوں گے ہر جگہ پہ, قوم کی مائیں گھٹیاں دیتے ہوئے یہ سنایا کریں گے. ایک سسٹم چینج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کرنا صرف غیرت کا ایلیمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ہمیں پھر ایڈ نہیں ملے گی, پیسے نہیں ملیں گے, فائنینشیل کرائسس میں جو بھی ہے گھاس کھالیں گے ہم لوگ, بیٹیاں نہیں بیچیں گے, اور وہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے خاندان کے نام پہ کیا کیا چیزیں ہیں, سب سے پہلے ہم لوگ بیچیں گے, وہ قومی خزانے میں جمع کرائیں گے. جب میں اپنا 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچوں گا, جب میں اپنے رائیونڈ کے محل بیچوں گا, جب میں اپنے بلاول ہاؤس بیچ کے قومی خزانے میں جمع کراؤں گا, تب یہ قوم اپنے زیور بیچے گی قرض اتارنے کے لیے, تب یہ قوم اپنے پلاٹ بیچے گی. نہیں تو یہ ڈیم فنڈ کے لیے 10 روپے کا میسج کرنے کو تیار نہیں ہوتی. ایسی تو پہل خود سے کروں گا انشاءاللہ, چاہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ پہنچا, کسی بھی مقام پہ پہنچا. بالکل آخر میں ایک سوال, لاسٹ سوال, آپ قادیانیوں کو کیا میسج دیں گے کہ جو پروپیگنڈا اسمبلی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ نہیں, جس طریقے سے بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ان کو تو فی الحال یہی کہوں گا کہ یا ہمیں مار دو, ہم زندہ ہیں تو ہم تو آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے.
دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی اولاد ہے، ان کے بچے ہیں، ان کو بیسکس کا پتہ ہی نہیں ہے فتنہ قادیانیت کا، ان سے میں بولوں گا کہ آپ ریسرچ کریں، عرفان محمود برق صاحب کے جو انٹرویوز ہیں وہ دیکھیں. وہ لوگ جو قادیانی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کیوں مسلمان ہوئے ذرا پوچھ لینا ان سے، کیا دیکھ کے آئے. شاید آپ کے سامنے وہ راز کھلیں جو آپ کے باپ دادا نے آپ کو نہ بتائے ہوں. اور مجھے پوری امید ہے کہ ایک سمندر ہوگا لوگوں کا جو اسلام قبول کرنے کو تیار ہوگا. صرف تھوڑا سا ٹائم نکال کے ریسرچ کریں. ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ کو دھمکیاں ملیں گی کہ آپ مسلمان ہو گئے تو ہم سوشل پولیٹیکل ہر قسم کا بائیکاٹ آپ کے ساتھ کریں گے. دل سے مسلمان ہو جاؤ، آپ اور اللہ کا معاملہ ہوگا. جس کیپیسٹی میں ہو سکتے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز کا پاکستان کا حامی اور ناصر. آمین. نوجوان نسل کو کیا میسج دیں گے؟ لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. ٹائم ختم ہو چکا ہے سر، ٹائم بہت کم ہے. یہی نوجوانوں کو کہوں گا کہ وقت مختصر ہے، کام بہت زیادہ ہے، بہت بڑی جدوجہد ہے، طویل جدوجہد ہے. میدان عمل میں نکلیں. آپ کا تعلق جس قوم، خطے، قبیلے سے ہو اسے پرے رکھیں، جس صوبے سے ہو پرے رکھیں. آپ بحیثیت مسلمان اپنا کردار ادا کریں. جو مسلمان ہے وہ باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہوتا. پوری امت کا آج ایک ہی ٹاسک درخواست کرنا چاہوں گا. خدمت کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کے پیغامات جو آپ لوگوں تک پیغام پہنچ رہا ہے، آپ فارسی میں ٹرانسلیٹ کریں، عربی میں ٹرانسلیٹ کریں، اس کے سب ٹائٹلز بنائیں، انگریزی میں کریں، انہی ممالک کے مسلمانوں کے گروپس میں بھیجیں. شاید ہمارا یہ پیغام جو ہم اس 22 کروڑ عوام کو دینا چاہ رہے ہیں یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملے. شاید یہ قوم کو متحد کرتے کرتے ہم پوری دنیا کے مسلمان کو متحد کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صرف یہ پیغام ہے. آپ لوگ جو سوشل میڈیا پہ کام کر سکتا ہے اس میں کام کریں. تیاری کرو، محکموں میں جاؤ، اداروں میں جاؤ، محنت کرو. سسٹم کو چینج کرنا ہے تو سسٹم میں گھسنا پڑے گا. نہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آسمان سے اترے تھے، نہ زرداری صاحب، نہ خان صاحب. آپ سارے اپنی اپنی حیثیت میں کام کر سکتے ہیں. آپ سارے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، آپ سارے وزیر بن سکتے ہیں. دل میں عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شمع کو فروزاں کر کے، حب الوطنی کے اسپیکٹ کو فروزاں کر کے میدان عمل میں آئیں. جو سیاست میں آ سکتا ہے وہ سیاست میں آئے، جو بیوروکریسی میں آ سکتا ہے وہ بیوروکریسی میں آئے، جو فورسز میں آ سکتا ہے فورسز میں آئے، جو ٹیچر بن سکتا ہے وہ ٹیچر بنے اور اپنی قوم کی خدمت کریں. بس یہ پیغام ہے. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ ابھی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے.